आगे आगे होंगे, क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं? देखिए, हामिद रमज़ान साहब की मैं इतनी इज़्ज़त करती हूँ, उनकी भी, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की। वो हमारे पार्टी से नहीं है, बट जिस तरह वो पाकिस्तान की आज़ादी के लिए अपना सर सामने रखा हुआ है। साहबजादा साहब के पीछे कल परसों डायन ने वो घर लोग भेजे कि ये बोलेगा नहीं। खान साहब ने 3 दफ़ा को बोला कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो अलकादर पे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी, SHO पे SHO है, वो सारे SHOs को भी लोगों ने मुअत्तल कर दिया कि ये पंजाब से ना निकले, फैसलाबाद से ना निकले। क्यों? उसने क्या बिगाड़ा आपका? वो क्यों ना बात करे अलकादर पे? चोर की औलादों, आप पाकिस्तान पे हाथ डाल रहे हो। ऐसा नहीं होगा। ना साहबजादा साहब का मेरी पार्टी से ताल्लुक़ है, ना अलामा साहब का, लेकिन जिस तरह वो खान के हक़ में और पाकिस्तान के हक़ में बातें कर रहे हैं, हम निकलेंगे। MNAs MPs जो नहीं निकलेगा उसको सही फेंटी लगेगी। नहीं, अब की बार आप लोग फ्रंट से लीड करेंगे, पहली फहरिस्त में आप लोगों को आगे आगे कारकुनान पीछे होंगे, तमाम तर MNAs आगे होंगे, ऐसी कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप लोग? बच्चे मुझे पता नहीं, क्योंकि ये सब कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी और नेगोशिएशन की कमेटी में हो रहा है, लेकिन मैं पहले भी सारे फहरिस्त थी और अब भी रहूंगी। सबसे मैं 4:30 बजे पहुंची हूँ D चौक 26 को, और मैं सबसे आखिरी थी। मैं रात 12:15 साढ़े 10, मुझे याद नहीं टाइम क्या था, बट मैं गई हूँ। आगे भी ऐसा ही होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिन जिन कारकुनों को लेके गई, मैं 3 दिन इस्लामाबाद में छुपी रही, मैंने एक एक बंदा घर भेजा, एक एक घर, और फिर मैं गई। मैं कहा मुझे फालतू बेवाएं और फालतू माजूर अपने इलाके में नहीं चाहिए। शुक्र है सब जिंदा वापस गए। होना चाहिए, आप एग्री करेंगी कि जो MNAs है उनको आगे होना चाहिए? देखो, MPA जो वैन को निकालेगा, MPA उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। मैंने 47 वैन्स एक निकाली थी और 10 हमारे एक हैं हफीज साहब चेयरमैन, उन्होंने निकाली थी, तो 57 NA30 से मैंने निकाली थी। और एंड में ये भी हुआ कि बहुत सारे लोगों की वैन्स भाग गई, तो हम और लोगों को अपनी वैन से बिठाते थे। बाय द टाइम वी रीच D चौक, हमारे पास एक बारिश थी लोग की 2000 बंदा तो सिर्फ मेरे साथ था, और उनको भी ले गए। अगर MNA MPA नहीं ले आ सकता, नहीं निकल सकता, झूठी ये क्या कहते हैं अपनी अरेस्ट दे देते हैं उसी दिन, तो उनको हक ही नहीं है MNA MPA बनने का। ये पाकिस्तानियों की एक सोच है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर, कुक का बेटा कुक, और फलाने का बेटा फलाना, अफसर का बेटा अफसर। क्यों भाई? नहीं मानता इमरान खान ये पाकिस्तान। हर बंदा डॉक्टर बने, हर बंदा प्राइम मिनिस्टर बने, हर बंदा वकील बने। ये बात चाहते हैं कि हम तोड़ के रहेंगे। और इनको जो खान से मसला है यही है। मैं आपको क्या बताऊं, जो अंदर की बातें पता चलती हैं कि खान को कहा यह जा रहा है कि तुम जो कहते हो करोगे, 10 साल PM बना देंगे, लेकिन बस मुल्क हम चलाएंगे, तुम नहीं चलाओगे, तुम PM बन जाओ। खान को कोई शौक नहीं है PM बनने का, वो पाकिस्तान चेंज करके रहेगा। ये आज आपने क्या पहना है मैम? ये अच्छा, इमरान खान के हवाले से चादर भी बड़ी प्यारी है। जी, खान साहब का हमने प्रिंट करवाए, बड़े बच्चे 2 से सियालकोट से, उन्होंने हमें भेजा है कैदी नंबर 804 के हवाले से। ये तो मेरा दिल फ़लस्तीन, मेरा जेरूशलम, और ये हमारा कश्मीर। देना हमने किसी को भी कुछ नहीं है, ये सारा हमारा है। अच्छा मैडम, इस दफा हमेशा ऐसा ही होगा। मैडम, इस दफा अगर आप सड़कों पे आते हैं तो लीड कौन करेगा? क्योंकि चेयरमैन लीड करेगा। अमीन गंडापुर साहब तो 2 दफा इस तरह कर चुके हैं कि वो आते हैं और वो देखो गलत है। लोग जो हैं वो काफी डीमोटिवेटेड है। अली साहब, आप लोगों को किस तरह से अपने साथ लेके चलेंगे? दिस इज वेरी मच जेन्युइन क्वेश्चन। अली साहब को हमें लीड करवाना नहीं चाहिए था। बेशक वो KPK के तंजीम के हेड हैं, लेकिन वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसको होना ही हमारे साथ नहीं चाहिए था। हम सारे जाते। हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन असेंबली में उमर भाई हैं, सेनेट में शिबली फराज है, फिर हमारे जो ओहदेदार हैं, जरताज हो गई, अहमद चट्ठा हो गया, इस तरह गौहर भाई हो गए, सलमान अकरम राजा साहब हो गए, जो भी जिस ओहदे पे बैठा हुआ है वो सामने आएगा। मतलब पहले उनको लीड दे के गलती की गई, क्या ख्याल है? गलती नहीं बच्चे, हम कभी कभी PTI वालों को थोड़ा सा ना, हम जरा ओवर इंथुजियास्टिक हो जाते, पूरी फौज इकट्ठे निकालते हैं, थोड़े थोड़े आते तरीके से आते। हम संजानी में जमा हो जाते हैं 50-60 हज़ार लोग, फिर हम जाके पड़ाव डालते इस्लामाबाद में। ये मेरी ज़ाती राय, सीनियर्स या खान जो फैसला करें, लेकिन तरीके से करना होता है, क्योंकि हमने देख लिया कि इन लोगों ने चुन चुन के टारगेट किया है हमारे वर्कर को, स्नाइपर शॉट्स मारे हैं। तो इंटरनेशनल लॉबिंग आप लोगों की किस तरह से जा रही है? अभी ट्रंप ने अगर हुकूमत में से किसी को नहीं मदऊ किया, तो PTI में से भी किसी को दावतनामा नहीं आया जो इसकी इनागुरेशन सेरेमनी PTI एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी को कितने पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाएगा? और जिन लोगों ने टिकटें खरीदी, बिलावल ने, ये मोहसिन नकवी ने, वो तो पहुंचे ही नहीं। अगर वो नहीं गए तो गया तो कोई आप लोगों की तरफ से भी नहीं है। मेरा लीडर जेल में बैठा हुआ है, एंड आई एम अ पॉलिटिकल पार्टी, आई एम नॉट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आई एम इन द ऑपोजिशन। ऐसे कभी हुआ है कि कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी या ऑपोजिशन से जाए? हमेशा हेड ऑफ स्टेट ही जाता है। नहीं, ज़ाती ताल्लुकात की बिना पे जो तासुर दिया गया कि मतलब ट्रंप जब हुकूमत में आएगा तो ये हमने नहीं कहा, ये चोर कह रहे हैं कि बाइडन जिनका बाबा था ना, इन लोगों ने अपनी ट्वीटें डिलीट की हैं, इन लोगों ने अपने इंटरव्यूज वीडियोस डिलीट किए। बेटा मैंने 2.5 साल बच्चों से पूछ लो, मैंने 2.5 साल बाइडन और बाजवा की बैंड बजाई जब वो प्रेसिडेंट भी था बाइडन। मुझे कितनी दफ़ा नाम नहीं ले सकती। कुछ लोगों ने कहा कि प्लीज़ मैम आप अमेरिका की बुराई मत करें। मैंने कहा अमेरिका की नहीं करती, मैं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की करती हूँ, मेरा हक है। उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई,
تو میں نے تو آج تک میں کوئی ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیا, تو ان لوگوں نے کیوں تو کیا؟ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ عہدے کا چارج لے چکے ہیں, ابھی آپ کی کیا خیال ہے, وہ کرے گا جو کوئی کردار ادا کریں گے, وہ lobbying کرے گا جو امریکہ کی بہتری میں ہوگا. وہ عمران خان کے لیے کچھ نہیں کرے گا. اگر امریکہ اور پاکستان کی فارن پالیسی گولز جو عمران خان کے ہیں اگر وہ ملتے ہوئے تو دیکھی جائے گی. دیٹ از دا اونلی سچویشن جو انفلوئنس ہو سکتا ہے. ادروائز امریکہ کی فارن پالیسی گولز ہمارے فارن پالیسی گول سے نہیں ملتے. جو بائیڈن کی فارن پالیسی گول تھا افغانستان سے جنگ کرو, ایران سے جنگ کرو, چین سے جنگ کرو, اس میں ہم انٹرسٹڈ نہیں ہے. اب خان صاحب پہ مبنی ہوگا. گلزار صاحبہ, مشاہد حسین سید صاحب نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کی گارنٹی بھی دے سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہو تو کچھ بھی سکتا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کوئی بھی بیساکھی لیں گے. آئی نو خان صاحب کیریکٹر. وہ اپنی بہنوں سے, اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے مدد نہیں مانگتے, تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا معافی یا مدد مانگے گا؟ مجھے نہیں لگتا. مجھے خان صاحب کی نیچر کا پتہ ہے. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری پارٹی میں بہت لوگ اس پہ تپے ہوئے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ خان بچہ نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ سے دوستی کر لے. پھر کہا کہ چلو بائیڈن امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے, زہر ایسی حکومت گرا دی, بٹ خیر دوستی کر لو, امریکہ طاقتور ہے. خان نے دونوں کام نہیں کیے. اب یہ کہہ رہے کہ ٹرمپ کی مدد لے لے, مجھے نہیں لگتا. ایسا نہیں ہوگا. مجھے نہیں لگتا بالکل. اچھا میڈم, یہ کائنڈلی ذرا قیدی نمبر 804 جو آپ نے پہنا ہوا, اٹ شوڈ بی آلسو ایبسلیوٹلی. یہ تو ہمارا سردار ہے. ہم پشتو میں کہتے ہیں کہ 100 قبیلے والے مر جائیں بٹ قبیلے کا سردار نہ مرے. اسپیشل سیالکوٹ سے ہاں کسی نے تحفہ دیا ہے جی, بیچاروں نے ہر رنگ میں دیے, اور میں نے ایک تو ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیا. ہمارے جو کچھ بچے جیل میں پشاور سے, تو میں نے ان کی والدہ کو بھی دے دیا ہے. کافی تعداد میں آئی ہیں وہاں سے. ہاں ہاں, شیر افضل صاحب کے لیے بھی بنی ہے, سب کے لیے بنی ہے. اچھا مجھے دے دو بیٹا, میں کر لیتی ہوں. ہو گیا یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر, ذرا پڑھ کے سنائیں گے؟ جی. قیدی نمبر 804, ہم نہ باز آئیں گے محبت سے, جان جائے گی اور کیا ہوگا. کیا ہوگا پھر؟ ہاں تو مر جائیں گے نا, بس ٹھیک ہے. پاکستان کے لیے اٹس ورتھ اٹ. بنوائی نہیں ہے نہ آپ لوگوں نے. نہ, مجھے تو تحفہ ملا ہے. شیر افضل مروت نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس ٹاک کی, انہوں نے کہا ہے کہ یہ کال آف جو ہے مذاکرات خان صاحب نے تو نہیں کیے, اور بیرسٹر گور کہتے ہیں خان صاحب نے کال آف کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے میرے ساتھ ملاقات کرنے کا انکار نہیں کیا, میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. یہ رہنماؤں کے درمیان تضاد کیوں ہوا؟ دیکھیں, جہاں تک بات ہے خان صاحب کی مذاکرات نہ کال آف کرنے کا, اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی. مجھے اس کا علم ابھی ہے نہیں. میں پتہ لگوا لوں گی کہ کیا کس نے کہا ہے. رہی بات خان صاحب سے نہ ملنے کا, وہ عجیب ذرا اس لیے ہے کہ مجھے بھی ایک بڑے لیڈر نے پچھلے ہفتے کہا کہ یہ ڈرامہ ہے, خان صاحب نے شو کاز نہیں دیا, یہ کچھ اور لوگ ہیں جن کو جلسی ہے شیر افضل صاحب کی پاپولیرٹی سے, تو انہوں نے کروایا. باقی اللہ کو بہتر پتہ ہے. آئی ڈونٹ. اب یہ مجھے بتائیں جی کہ 24 تاریخ کو سلمان اکرم راجہ لاہور سے باہر نہیں نکل پائے, پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہونے کے ناطے بھی اسلام آباد میں شیر افضل مروت میدان میں کھڑے رہے. کیا آج اسی شیر افضل مروت کو آپ نے باہر نکالا, اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب اتنی پبلک نکال سکتے ہیں, پبلک کو لیڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ سلمان راجہ صاحب کی, شیر افضل صاحب کی پاپولیرٹی کا کمپٹیشن نہیں ہے, یہ صرف اسٹریٹجی کا ہے. یہ جو ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب ان لوگوں میں سے ہیں, میں ان میں سے ہوں. ہم سب نے کہا تھا کہ 22 تاریخ تک پورا پنجاب یا سوابی پہنچ جائے یا سنگجانی پہنچ جائے, اور وہاں پہ ہم پڑاؤ ڈالیں, اور پھر 2-3 دن بعد ہم سارے اکٹھے کے پی, بلوچستان, سندھ, اے جے کے, جی بی کے ساتھ ہم پہنچے اسلام آباد. وہ ہوا نہیں. تو مجھے لگتا ہے اسٹریٹجی میں غلطی تھی, لیکن یہ کہنا کہ سلمان صاحب اور کیا نام ہے شیر افضل صاحب کی کوئی کمپٹیشن ہے, ایسا غلط ہے. ہر بندے کا اپنا رول ہے. شیر افضل صاحب ایک عوام کا بندہ ہے, ایک عوامی بندہ ہے, ایک پبلک فگر ہے, اور وہ اس ٹائم پہ خان کے لیے نکلا تھا جب اور کوئی نہیں تھا. I'll tell you one thing, 18 مارچ کو جو خان صاحب میں جوڈیشل کمپلیکس خدا نخواستہ قتل کا پلان بنایا گیا تھا, اس کو خرابی شیر افضل نے کی, اور یہ لوگ بات بہت لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی ہے جو مریم نواز نے اور اس کے ہم نواؤں نے یہ سپاری دی تھی شیر افضل کی, اسی بات پہ, کیونکہ بہت لوگ 18 مارچ کو خوش تھے 2023 میں کہ خدا نخواستہ خان کو کچھ ہو جائے گا. جب شیر افضل اندر گیا ہے, اس کے بھی سارا خاندان پولیس میں, فوج میں, ہم سب کے خاندان ہیں فوج پولیس میں, انفارمیشن ان کو مل گئی کہ یہ تو کام کچھ الٹا کیا ہوا ہے, وہاں تو نہ کوئی جج ہے نہ کوئی دفتری ہے, تو انہوں نے خان کو پھر کال کیا کہ نکلو یہاں سے, یہاں آنا نہیں ہے, ورنہ خان کو وہی تو نہیں آئی تھی آسمان سے. سو میں نہیں چاہتی کہ یہ کمپٹیشن ہو, یہ بچکانا چیزیں ہیں. خان صاحب کی پارٹی ہے, وہ جس کو رکھے ان کی مرضی, وہ جس کو نکالے ان کی مرضی, لیکن جب تک وہ نکلتے نہیں ہیں یہ باتیں بہت یوز لیس ہیں. اچھا میڈم, اب مذاکرات تو ختم ہو گئے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل گراؤنڈ پہ آپ لوگوں نے کیا گین کیا؟ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے عام پبلک کو بھی پتا تھا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, دونوں پارٹیز اپنے اپنے پولیٹیکل گین کے چکر میں ہیں, تو آپ لوگوں نے کیا پولیٹیکل گین کیا ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ٹائم بائنگ کر رہے تھے, وقت خرید رہے تھے. یہ ہو سوچ رہے سکتا ہے کہ شاید آپ لوگ بھی ٹائم بائنگ کر رہے ہو. نہیں, ہمیں کوئی فائدہ. ایک دھرنا آپ لوگوں کا وہ فلاپ ہو چکا تھا بالکل. کون سا والا علی امین صاحب لے کے آئے تھے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بچے وہ تھا کہاں پہ, میرا تو دماغ بالکل فارغ ہے, کہاں پہ تھا وہ جو 26 تاریخ کو لے کے آئے تھے, وہ جو ایک دن کے اندر سارا ختم ہو گیا تھا. 26 نومبر 26 نومبر کو
وہ جلسہ تو نہیں تھا, وہ تو ہم وہ آئے تھے ایک احتجاج کرنے آئے تھے. تو وہ بالکل فلاپ ہو گیا. نہیں بالکل بچے فلاپ نہیں ہوا, بالکل بھی فلاپ نہیں ہوا. میں بتاتی ہوں آپ کو, ایک منٹ. شندانہ گلزار صاحبہ, آج کل پنجاب میں تو ماں آ گئی ہے, ویڈیوز بڑی وائرل ہو رہی ہیں, لیکن اسی کے ساتھ یہ سوال بھی جوڑنا چاہوں گا کہ دنیا نیوز نے ایک رپورٹ میں لیا ہے کہ مریم نواز کی تصویر کو لائک کرنا, شیئر کرنا, کمنٹ کرنا, ان لوگوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے. پیکا آرڈیننس سے پہلے ہی امپلیمنٹ شروع ہو چکی ہے کہ محترمہ کی تصویر کے اوپر کمنٹ کرنا, لائک کرنا, شیئر کرنا بھی لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. بچے پشتوں میں کہاوت ہے کہ جب چیونٹی کی موت آتی ہے تو اس کو پر لگ جاتے ہیں. یہ وہی چکر ہے. ہم کو نشہ ہے کہ ہم نعوذ باللہ خدا سے بھی بڑے ہیں, میں تو عمران خان سے بھی بڑی ہوں. نو بڈی کیئرس فرینکلی. جو آپ نے بات کی جلسوں کی, بھائی میں آپ کو بتا دوں, گین کیا کیا آپ نے؟ دیکھیں خان صاحب کے بارے میں 1 سال سے کہا جا رہا, 2 سال سے, ہاں اس کا دیتی ہے نا, بس زیادہ تو کچھ نہیں ہے. یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی خان صاحب کی گردن میں سریہ ہے اور ملک کے وسیع تر مفاد میں خان صاحب نہیں کسی سے مذاکرات کرتے. انہوں نے مذاکرات شروع کی, انہوں نے ٹائم مانگا. بچے 6 ستمبر کو بھی جب سنجانی کا 8 کو ہمارا جلسہ ہونا تھا, یہ لوگ بھیکے مانگ رہے تھے خان کے, ہمارا سیشن نہیں سٹارٹ ہو رہا تھا. سمجھنا ہے کہ جو سیشن صبح 11 بجے ہونا ہے وہ رات 9 بجے تک کیسے پہنچ گیا, کیونکہ سارے ڈیالے میں بیٹھے ہوتے. خان صاحب کسی پنجاب ہی نہیں کرنا, مریم ناراض ہو رہی ہے, ہم کیا کریں بھائی, ہو جائے ساری دنیا ناراض. ہمارا پاکستان ہے, ان کے باپ کا پاکستان تو نہیں, جہیز میں تو نہیں لائے جس طرح کسی اور نے کہا تھا. باٹم لائن بینگ, ہم نہ کچھ گین کرنے کے چکروں میں نہ کچھ لوز کرنے کے چکروں میں. آر موٹیو از ویری کلیئر, پاکستان کی بقا. سر کاٹیں گے, جان جائے گی, جو کرنا ہے پاکستان کو ہم آزاد کر کے رہیں گے ان چوروں سے. انف از انف, بس. ویلکم.